नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त पूरी दुनिया में बिलअमूम और बर्रे सगीर पाक व हिंद में बिलखुसूस एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हद से ज़्यादा तजावुज़ किया जा रहा है। वो मौजू है किसी भी मुसलमान को काफिर करार देना या किसी काफिर को मुसलमान करार देना। इस मामले में बहुत ज़्यादा बदएहतियाती इस वजह से हो रही है कि बहुत से लोग जो कि इस फन से वाकिफ़ नहीं हैं, किताब व सुन्नत की नसूस और इसकी तशरीहात से लाइल्म हैं, ऐसे लोग जब अपनी मर्जी से किसी को काफिर या मुसलमान करार देते हैं तो उम्मत मुस्लिमा में एक बहुत बड़ा फितना जन्म लेता है। किसी मुसलमान को काफिर करार देना या किसी भी शख्स को काफिर करार देना, इसका सादा सा मतलब यही है कि यह शख्स अल्लाह की रहमत से दूर और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और किसी भी इंसान के बारे में इतना बड़ा फैसला करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए शरीयत मुतहरा ने इस मामले में बहुत ज़्यादा शिद्दत की है और तकफीर मुस्लिम को बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म करार दिया। अगर तो वो शख्स मुसलमान है तो उसे काफिर करार देना बहुत बड़ा जुर्म है, और अगर वो काफिर है तो उसे मुसलमान करार देना बहुत बड़ा जुर्म है। अशिफा के अंदर जहाँ तक जो काजी अयाज यासबी रहमहुल्लाह ने यहाँ तक लिखा है कि मुसलमान का किसी गैर मुस्लिम का मिल्लत में इखराज और मिल्लत में दुखूल और मुसलमान का मिल्लत से इखराज, ये दीन इस्लाम में बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है जिसको ऐसे ही गुजर लेने दिया जाए और इसके मामले में तसामो या चश्मपोशी से काम लिया जाए। आमतौर पे ये मामला तब बिगड़ता है जब जाहिल लोग ऐसे मामलात में अपनी राय से किसी के बारे में हुक्म लगा देते हैं। हालांकि किसी के काफिर और मुस्लिम होने का फैसला ये आम उलमा का भी काम नहीं है, बल्कि वो उलमा जो अकायद के अंदर माहिरीन हैं, इल्मुल अकायद के, और जो कुरान और सुन्नत के ऊपर मुकम्मल इल्मी तौर पे दस्तरस और अबूर रखते हैं और खुद साहिब तकवा हैं, जिनकी जातियात की बुनियाद पर किसी के कुफ्र और इस्लाम का फैसला नहीं करते, ऐसे लोगों को यह हक है कि किसी के अकायद और नजरियात को चेक करें और किताब और सुन्नत की रोशनी में उसका फैसला करें। और आमतौर पे तकफीर के लिए जो अवामुन्नास में ये बात चलती है कि वो हमें काफिर कहते हैं लिहाजा हम भी उन्हें काफिर कहेंगे, ये कोई अच्छा जा कोई महमूद तर्ज अमल नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस पर बड़ी सख्ती से नकीर फरमाई कि अगर एक आदमी गलती करे और गुनाह करे तो इसका जवाब ये नहीं है कि आप भी उसके साथ गुनाह करें। तो उसने जुर्म का इर्तिकाब किया अगर किसी को मुसलमान को काफिर करार देकर, तो अगर इसका जवाब ये नहीं है कि आप भी उसके काफिर करार देने में बेबाक हो जाएं। तो इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अहम मुहद्दिसीन और फुकहा ने इस पर बहुत सारी कुतब लिखी और इसके बारे में उसूल और ज़ाबित मुतय्यन किए। बिलखुसूस बर्रे सगीर पाक व हिंद में बल्कि आफाक आलम में जिस किताब को अपनी जामियत के एतबार से बहुत ज्यादा शोहरत मिली और उम्मत मुस्लिमा ने उस पर एतमाद किया, वो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इकफारुल मुल्हिदीन है, जिसमें उन्होंने कुफर और इस्लाम के फासले मुतय्यन किए और उसके अंदर ऐसे ऐसे उसूल और ज़ाबित लिखे ताकि कोई मुसलमान काफिर करार न पाए और कोई काफिर मुसलमानों की मिल्लत में न रहे और बिल्कुल सबकी हदबंदियां वाज़ेह हो जाए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस मामले में बहुत जामियत के साथ 3 उसूल जिक्र किए हैं कि 3 शराइत ऐसी हैं जिन शराइत को सामने रखकर किसी के कुफ्र और इस्लाम का फैसला किया जाएगा। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतावा इब्न तैमिया के अंदर उसकी जिल्द नंबर 7 है फतावा इब्न तैमिया, और ये दारुल हदीस काहिरा से शाये शुदा है, और इसके सफ़ा नंबर 292 पे अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वअम्मा इज़ा कान यअलमु मा यक़ूल फ़इन कान मुख्तारन कासिन लिमा यक़ूलुहु फ़हाज़ा हुवा अल्लज़ी युतबर क़ौलुहु। वो फरमाते हैं कि अगर वो जानता है जो वो कह रहा है और उसमें वो मुख्तार है और वो उसका कसद और इरादा भी यही बात कहने का है, तो फिर उसका एतबार होगा जो उसने कहा। तो इसमें अल्लामा साहब ने 3 शराइत का तज़किरा किया। एक तो उसके इल्म में हो कि जो वो बात कर रहा है इस बात की आईनी हैसियत क्या है, ये बात कुफरिया है या इसका ताल्लुक इस्लाम से है, तो अपनी कुफरिया बात को वो जानता भी हो कि मैं जो कलमा कह रहा हूँ कलमा कुफर है, और मुख्तारन कि उसका इख्तियार हो, उसमें वो मुकरे ना हो, मजबूर ना हो। इसके आगे दूसरी नशिस्त में इसकी तफसील बयान की जाएगी कि मुआने तकफीर क्या चीजें हैं।
کن چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم تکفیر نہیں کریں گے. تو معنی تکفیر وہ چیزیں جیسے وہ بھی 3 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اگرچہ اس کا کلمہ کفر بھی پایا جائے. اب کسی کے قول اور فعل کا کفریہ ہونا، پہلی بات وہ چیز کا موجود ہونا ضروری ہے کہ قول اور فعل کے اندر وہ کفریہ بات پائی جاتی ہو. دوسری چیز اس کا اختیار اور ارادہ ہو، اختیار کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہو، مجبور ہو کر یہ کام نہ کر رہا ہو، اس کا پورا اختیار ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا قصد اور ارادہ بھی یہی ہو. اور اگر قصد اور ارادہ نہیں ہے اور بغیر قصد اور بغیر ارادہ کے کر رہا ہے تو اس کا حکم اور ہوگا. تو یعنی بات بھی کفریہ ہو اور اس کفر کو وہ جانتا ہو کہ جو کفر ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر مختار ہو تو اس کو اختیار ہو کہ بے اختیار ہو کر وہ یہ کام نہ کر رہا ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا ارادہ بھی یہی ہو. اس لیے علماء محدثین اور فقہاء نے اور متکلمین نے اس معاملے میں اتنی تشدید کی کہ اگر کسی کی بات پہ 99 احتمال کفر کے پائے جا رہے ہوں اور 1 احتمال اسلام کا پایا جا رہا ہو تو جب تک اگر اس کی طرف سے صراحت نہ آئے تو اسی ایک اسلام کے احتمال کو ہی باقی رکھا جائے گا مسلمان پر حسن ظن رکھتے ہوئے. لیکن اگر وہ خود تصریح کر دے کہ میری مراد اس سے کفریہ ہے تو صراحت کے بعد تعویل معتبر نہیں ہوتی. پھر ہم تعویل نہیں کریں گے کہ اب چونکہ اس کی خود اپنی طرف سے صراحت آ چکی ہے. اور اگر وہ ارادے کے ساتھ قصد کے ساتھ ایسا کام کرے، وہ جانتا ہو، اور جاننا بھی ان چیزوں کے اندر جو غیر بدیہی چیزیں ہیں، وہاں اس کی جہالت اس کو کفر کو چھپائے گی، اس کی کفر کے اندر رکاوٹ بنے گی. کہ ایسا معاملہ کہ جو کہ بدیہیات میں سے نہیں ہے بلکہ وہ نظری معاملہ ہے، غور و فکر والا معاملہ ہے، تو وہ اس کو نہیں جانتا تھا، اس نے اس بنیاد پر اس کا انکار کر دیا یا اس کی اہانت کر دی، تو ایسے شخص کے اوپر اتنی جلدی تکفیر کا حکم، کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، بدیہیات میں جہالت مقبول کا عذر قابل قبول نہیں ہوتا. بدیہی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ایسی ایک بدیہی اور واضح چیز ہے کہ اس کے اندر اگر آدمی یہ کہے کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو یہاں پر اس کی جہالت اس کے کافر ہونے کی رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ یہ ایسی واضح حقیقت ہے کہ یہاں پر اس کی جہالت کو قابل قبول نہیں ہوگی. جہالت ذات خود کوئی معقول دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کو یہ کہہ سکیں کہ تو نے اس لیے قادیانی ہوا یا اس لیے تو نے کفر کیا، تیرے لیے جو گنجائش ہے کہ تیرے علم میں نہیں تھا. اور اسی طرح پورے اختیار اور ارادہ کے ساتھ، اور اس پر یہ ارادہ تبدیلی ملت ضروری نہیں ہے. اگر انسان کا اپنی ملت تبدیل کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو، اپنی ملت ہی میں رہنے کا ارادہ ہو اور اپنے اختیار کے ساتھ جان بوجھ کر اپنی جو ہے وہ مردم شماری کفار میں جا کر کرواتا ہے، تو وہ بھی امت مسلمہ کا حصہ نہیں رہے گا، چونکہ اس نے اختیار کے ساتھ اس چیز کو اختیار کیا ہے جو چیز اللہ کے ہاں مردود ہے اور اللہ کی رضا صرف اور صرف دین اسلام میں ہے. یہ اسے چھوڑ کر ایک اور دین کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کر رہا ہے، اور چاہے مذاق میں حاضر ہو کر کر رہا ہے، چاہے وہ جیسے بھی کر رہا ہے، لیکن چونکہ تبدیلی میں اس نے ارادہ کر لیا ہے اپنی مردم شماری ادھر کروانے کا، اس لیے اب یہ اس امت مسلمہ کا حصہ نہیں رہ سکتا. تو تکفیر کرنے میں ایک تو جری نہیں ہونا چاہیے. یہ کام خاص علماء کا ہے جو اس فن کے ماہر ہیں، وہ اس معاملے میں فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ بھی تب ہوگا جب اس شخص کو علم ہو کہ یہ بات کفریہ ہے، وہ جانتا ہو، اور یہ نظری چیزوں میں ہے، بدیہیات میں جہالت قابل قبول نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد وہ مختار ہو، مجبور نہ ہو، اس کو اختیار کے ساتھ اپنے یہ بات کرے، اور پھر اس کا ارادہ بھی یہی کرنے کا ہو. ایسے وہ یعنی ناسی نہ ہو، ایسے بھول کر خطاً اس کے منہ سے نکلنے والی بات نہ ہو، یعنی خطاً اس کے منہ سے نکل جائے، جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس نے غلطی کے ساتھ، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ اس نے غلطی کے ساتھ یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ وضاحت فرما دی کہ اس کا یہ کہنا یہ خطاً تھا، اس کا ارادہ یہ کہنے کا نہیں تھا، بلکہ ارادہ یہ کہنے کا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان سے الٹ کلمات نکل گئے. تو اس لیے یہ 3 شرائط پائی جائیں، علم، قصد اور اختیار، تو یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا جائے گا. اس کے علاوہ جلد بازی کے ساتھ کسی کے اوپر تکفیر کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. ان شرائط اور قوانین کو دیکھ کر امت مسلمہ نے، جس کی مثال قادیانی ہے، اب قادیانیوں کی جو تکفیر کا امت مسلمہ نے فیصلہ کیا ہے، اب انہوں نے جانتے ہوئے، کیونکہ مرزا غلام محمد قادیانی یہ نہیں ہے کہ لا علمی میں اس نے دعوی نبوت کیا، اس نے اپنی سابقہ کتب میں بڑی صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے اس کو لعنتی قرار دیا، کفر قرار دیا، اور اس کو بہت برے الفاظ سے یاد کیا، اور یہ کہا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جانتا تھا.
جاننے کے بعد پھر اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، اپنے ارادہ کے ساتھ اس نے دعوی نبوت کیا، اپنی مرضی کے ساتھ اس نے سارا کام کیا، پھر اس کے اوپر مصر رہا، آخر دم تک اپنی اس دعوی نبوت پر قائم رہا، اصرار بھی اس کا رہا اور اس کے اوپر وہ مصر رہا، اس کا قصد اور اختیار بھی رہا اور اس کے اوپر اصرار کے ساتھ وہ ڈٹا رہا۔ تو یہ اس کا قصد اور اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اپنی بات پہ مصر رہنا اور اس میں تنبیہ کے باوجود، علماء کی صراحت اور وضاحت کے باوجود ان کا توبہ نہ کرنا۔ اور آج کی قادیانیت کا باوجود ہے کہ ان کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کا کفری عقیدہ واضح ہو گیا اور ان کے جو پیغامی ہیں یعنی لاہوری قادیانی جن کو کہا جاتا ہے، باوجود ہے کہ وہ جانتے ہیں اور وہ مرزا قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں، لیکن باقی مجدد مسلح اور اس کے بارے میں یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جاننے کے باوجود مرزا قادیانی کی امت کے اس نے دعوی نبوت کیا اور کفریہ دعویٰ کیا، اسی دعوے کو جانتے بھی ہیں، پورے ارادے کے ساتھ اسے تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس میں مجبور بھی نہیں ہیں، پھر اس پر مصر بھی ہیں۔ اس بنیاد پر امت مسلمہ نے ان کی تکفیر کی ہے۔ یہ زندہ مثال ہے کہ ہر وہ طبقہ جو پورے علم، اختیار، قصد اور اس کے ساتھ اپنے اصرار کے ساتھ کفر پہ قائم رہے، اسی کی تکفیر کی جائے گی، اور جس میں یہ شرائط نہ پائی جائیں اس کی تکفیر کرنے میں احتیاط کی جائے گی جب تک کہ اس کی بات واضح طور پہ سامنے نہیں آ جاتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔